السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اور مجھے سننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جو ہے وہ 13 تاریخ ہے اور دن کے تقریباً اراؤنڈ 12 بج رہے ہیں۔ تو یہ میرا پیشن ہے اور پیشن میں بندہ تھکتا نہیں ہے، یہی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ تو میں آج آپ سے یہ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی خاص تحقیق ہے یہ تحقیق ہوئی تھی جو امریکہ کے ایک پروفیسر پیٹر تھے، جن کو امریکہ سے بھیجا گیا یہ دیکھنے کے لیے اسرائیل کہ آخر یہ جو یہودی ہیں مذہبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اتنے زیادہ انہوں نے ترقی کیسے کر لی ہے دنیا میں، جو ہے 180 انعام نوبل پرائز انہوں نے حاصل کیا ہے۔ مسلمان 2 ارب ہیں، یہ ٹوٹل 5 کروڑ ہیں۔ تو اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ دنیا میں اور امریکی معیشت پہ چھائے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا اگر کوئی صدر بنتا ہے تو اس میں یہودیوں کا کردار ہوتا ہے۔ پھر 1967 میں اکیلے تنہا اسرائیل نے جو ہے تمام عربوں کو شکست دے دی۔ تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جن سے امریکہ واقف ہونا چاہتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک پروفیسر کو اسرائیل بھیجا جو کہ مشرق وسطیٰ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پہ جب وہ آیا تو وہ اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرا، تو وہاں ایک خط جو اسے کہا گیا جی کہ ہم الگ رہ رہے ہیں، مرد الگ رہ رہے ہیں، عورت الگ رہ رہی ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی اس نے کہا جی کہ یہاں ہماری ایک لڑکی ہے جو پریگننٹ ہے، لہٰذا ہم نے اس کو سیکٹولیجن یا علیحدگی میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا جی اس کو کیوں علیحدگی میں رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ اس لیے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ تو اس نے پھر اس سے پوری تفصیلات پوچھی کہ بھائی اس کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو پھر اس نے اس کے ساتھ، چونکہ وہ اس کا دوست تھا، تو اس نے شیئر کیا کہ جب لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے، جب اس کی فرسٹ پریگننسی پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے کمرے میں بے انتہا خوبصورت تصاویر، مناظر اور ایسی چیزیں لگائی جاتی ہیں، تصاویر لگائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کو اتنی اجازت ہوتی ہے وہ واش روم تک جائے، واپس آئے، اور باقی جو ہے وہاں پر نہ ہسبینڈ جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک ٹیوٹر کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے، جو اسے صرف ایک ٹیوٹر وہاں جا سکتا ہے جو اسے کیا پڑھاتا ہے؟ اسے پڑھاتا ہے حساب کتاب، اسے میتھمیٹکس پڑھاتا ہے اور اسے لاجک پڑھاتا ہے۔ جب سے اس کی پریگننسی ہوتی ہے تب سے جاری رہتا ہے، اور یہ اسے اس طرح کے کانسیپٹس دیے جاتے ہیں کہ اگر یہ بچہ یا بچی کل ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا جو بھی کچھ بنے گا، اگر ڈاکٹر بنے گا تو یہ چین آف ہاسپٹلس کا مالک ہوگا، اگر یہ انجینئر بنے گا تو اس کی اپنی کمپنیاں ہوں گی، اگر یہ پائلٹ بنے گا تو اس کے اپنے جہاز ہوں گے۔ یہ اس طرح کے کانسیپٹ جو ہے وہ کنورٹ کیے جاتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے۔ یہ ان کی ریسرچ تھی کہ پھر وہ جو ایک اور چیز ہے، وہاں پہ اس ایریا میں سگریٹ پینا منع کر دیا جاتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے یہ خاتون کی وام میں جا کے بچے کو نقصان پہنچاتی ہے، لہذا سگریٹ پینا بھی وہاں منع ہو جاتا ہے اس ایریا میں۔ اچھا، یہ جو بچہ جب 9 ماہ کے بعد یا جو بھی عرصہ ہوتا ہے جب ڈیلیور ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے باہر آتا ہے۔ اب ہماری تعلیم کب شروع ہوتی ہے؟ ہماری تعلیم تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد بھی کہیں 2-2.5 سال بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ فرق تھا جو امریکن پروفیسر نے کنکلیوڈ کیا، اور واپس جا کے جو امریکن گورنمنٹ کو رپورٹ پیش کی کہ یہ ان کا طریقہ کار ہے، اور یہ ان کے لیے حیران کن تھا۔ پھر امریکہ میں بھی اس نظام تعلیم کو اس طرح کی کو رائج کرنے کی کوشش کی، چونکہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، 50 ریاستیں ہیں، لیکن ابھی تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن ان کو کم از کم اسرائیل کی ترقی کے راز کا پتہ چل گیا۔ تو اس پر بہت سارے لوگوں کو آج تک علم نہیں ہے کہ آخر یہ اسرائیل جو ہے یہ ٹوٹل اگر اس کی آبادی دیکھیں تو 1 ارب ہے، اور اگر اس کا حدود اربہ دیکھیں تو یہ ہمارے پونچھ سے بھی چھوٹا ہوگا۔ اتنی چھوٹی سی ریاست جو ہے وہ پوری دنیا میں کس وجہ سے چھائی ہوئی ہے؟ معیشت کی مضبوطی کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے پاس ہزاروں ایٹم بم ہیں، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ساری چیزیں کس سے ممکن ہو سکی؟ معیشت کی مضبوطی کی وجہ سے۔ اور امریکن پالیسی میکر ہیں یہ یہودی چھائے ہوئے ہیں امریکن پالیسی میں،
اور دنیا کی پالیسی میکنگ میں اور جو ترقی یافتہ ملک کی پالیسی میکنگ میں یہودی جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں۔ آج بہت سارے کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہوگا کہ یہودی جو ہے وہ جو ہے قومی حوالے سے دیکھیں تو یہ کیوں آگے ہیں۔ اور ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں یہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹوٹل 3 نوبل پرائز حاصل کیے، انہوں نے 180 حاصل کیے۔ ان کی آبادی 1 کروڑ ہے، ہماری آبادی 2 ارب سے زیادہ ہے۔ یہاں جا کے ہمارے لیے یہ جو انتہائی تھاٹ پرووکنگ انسیڈنٹ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کیا یہ اسباب کی دنیا ہے یا یہ کوئی موضوع کی دنیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می۔